أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مومنون جو قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 10 اور 11. آیت نمبر 10 کا ترجمہ یہ ہے کہ یہی لوگ وارث ہوں گے، اور آیت نمبر 11 کا ترجمہ یہ ہے جو جنت فردوس کی میراث پائیں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. فردوس جنت کے باغات میں سے ایک باغ کا نام ہے. ان اوصاف کے مالک مومنین جنت فردوس کے وارث ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وارث اسی کا مال بلا زحمت اس کے حصے میں آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، تم میں سے ہر شخص کے لیے ایک گھر جنت میں ہے اور ایک جہنم میں. کوئی مر جاتا ہے اور جہنم جاتا ہے تو اس کا جنت میں گھر اہل جنت وراثت میں لیں گے. یہ مجموع بیان جو تفسیر ہے اس میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہوا ہے. اوصاف مومن کی ابتدا و انتہا نماز ہے. نماز میں خشوع سے شروع ہوئے اور نمازوں کی محافظت پر ختم ہوئے. مومن حدیث کے مطابق رات کے وقت عابد خاشعون اور دن کے شیخ للزکوٰۃ فاعلون ہوتے ہیں. خواہشات کو دبانا تقدس نہیں، صرف جائز طریقے سے پورا کرنا تقدس ہے. الا علی ازواجہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 164 اور 165 میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا یا سخت عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، انہیں بے فائدہ کیوں نصیحت کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ فقط تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے کو الزام سے بچانے کے لیے، اور شاید کہ وہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں. پھر جب وہ لوگ اس نصیحت کو بھول گئے تو ہم نے ان کو نجات دے دی جو برے کام سے لوگوں کو روکتے تھے، اور جو لوگ ظالم تھے ان کو ان کی بدچلنی کی وجہ سے بڑے عذاب میں گرفتار کیا. اللہ تعالیٰ کے اس قول فلما نسوا ما ذکروا بہ سورہ انعام کی آیت ہے، جس کا نشان ہے 42. یعنی پھر جب وہ لوگ جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اسے بھول گئے، کے بارے میں فرمایا وہ 3 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ جو خود بھی امر بالمعروف کے پابند تھے اور دوسروں کو بھی امر بالمعروف کی ہدایت کرتے تھے، ایسے لوگ نجات پا گئے. دوسرے وہ خود تو امر بالمعروف کی پابندی کرتے تھے لیکن دوسروں کو امر بالمعروف کی ہدایت نہیں کرتے تھے، وہ لوگ مسخ ہو گئے. تیسرے وہ جو نہ تو خود اس کی پابندی کرتے تھے اور نہ دوسروں کو امر بالمعروف کی ہدایت کرتے تھے، ایسے لوگ ہلاک ہو گئے. یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بھی حدیث ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ چھپ کر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا نقصان صرف اسے ہی ہوتا ہے. جب اسے کھلم کھلا انجام دینے لگے اور اسے اس سے روکا نہ جائے تو وہ سب لوگوں کے لیے تباہ کن ہو جاتا ہے. بہاء الانوار میں یہ حدیث بھی ہے جلد 100 میں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص اس طرح دین الہی کی تذلیل کر رہا ہوتا ہے اور دشمنان خدا اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ خواص کے گناہوں کی وجہ سے عوام کو عذاب نہیں کرتا، بشرطے کہ خواص چھپ کر گناہ کریں اور عوام کو اس کا علم نہ ہونے پائے. لیکن جب خود اس گناہ کو علل اعلان کرنے لگیں اور عوام انہیں اس پر نہ ٹوکیں تو دونوں فریق خواص اور عوام اللہ کی طرف سے سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس قوم کے سامنے برے کام ہو رہے ہوں اور وہ نہ روکے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو اپنے عذاب میں شامل کر لے. اللہ تعالیٰ خواص کے اعمال کے ذریعے عوام کو عذاب نہیں کرتا،
جب تک کہ خواص کو برے کاموں سے روکنے کی استطاعت عوام کو حاصل نہیں ہو جاتی ہے۔ پھر اگر استطاعت حاصل ہونے کے بعد بھی ایسا نہ کریں یعنی نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ خواص اور عوام دونوں کو عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے۔ یہ کنز العمال میں حدیث موجود ہے۔ خدا کی جانب سے شہداء کے لیے 7 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، خون کا سب سے پہلا قطرہ گرتے ہی ان کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، اس کا سر اس کی زوجہ جو حور العین میں سے ہونے والی ہوتی ہے اس کی آغوش میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، وہ مرتے ہی بہشتی لباس زیب تن کر لیتا ہے۔ نمبر 4، رضوان جنت اس کی بہترین خوشبو سونگ کر اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ نمبر 5، جنت میں اپنے مقام کا نظارہ کرتا ہے۔ نمبر 6، اس کی روح سے کہا جاتا ہے جنت میں جہاں چاہو سیر کرو۔ نمبر 7، وہ جلوہ الہی کا دیدار کرتا ہے۔ شہید کی بخشش کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ شہید اپنے رشتہ داروں پڑوسیوں میں سے 70,000 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ شہیدوں کی جزا تصور سے بھی بالا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب شہید زخم یا ضربت کھا کر گھوڑے سے گرتا ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ آج تیرے لیے وہ چیزیں ہیں جس کو نہ تیری کبھی آنکھوں نے دیکھا ہوگا اور نہ کانوں نے سنا ہوگا، یہ تمہارے تصور میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ یہ زمانے کی بات ہے اور اب بجائے زخم کے گولی لگنے کی بات ہو سکتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے لیے تلوار کا 1000 ضرب کھانا اطاعت خداوندی کے بغیر بستر پر مرنے سے کہیں آسان ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں قتل ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر قتل ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر قتل ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے متعلق فرمایا انہیں ان کے اسی خون میں غلطاں اور ان کے اسی خون آلودہ لباس میں دفن کر دو۔ جنگ احد میں حضرت علیہ السلام کے بدن پر بہت زیادہ زخم لگے چونکہ اس جنگ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ساتھی شہید ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام شہید نہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے افسوس ظاہر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا وابشر فإن الشہادۃ من ورائک، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ بالآخر تم شہید ہو گئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اس وقت کیا کرو گے؟ تو حضرت علیہ السلام نے عرض کیا وہ صبر کا موقع نہیں ہوگا بلکہ بشارت اور شکر کا موقع ہوگا۔ خدا ہمیں بھی شہادت نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔